محبوبوں کو پسند ہے، اور الحمدللہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ جن محبوبوں کو پسند ہے وہ اہل سنت والجماعت۔ یہ تعصب کے لیے نہیں کہتا، یہ اظہار نعمت کے لیے کہتا ہوں، لڑانے کے لیے نہیں کہتا، لڑائی ختم کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ آؤ قرآن پر فیصلہ کر لو۔ قرآن نے جب کہا والذین معہ، اور وہ جو رسول کے ساتھی ہیں، تو رسول کا انتخاب وہاں ہوا، اس کے سنگتیوں کا انتخاب بھی وہاں ہوا، لہذا ابو بکر کا انتخاب بھی یہاں نہیں وہاں ہوا۔ تو جب وہاں ہوا تو وہاں پر تجھے بھی متفق ہونا چاہیے، اور ہم تو ہیں ہی متفق۔ وہاں کے انتخاب پر یہاں والے اگر اعتراض کرتے بھی پھرے تو ان کا اعتراض تو یہاں کی چیز ہے نا، اور ابو بکر یہاں کا نہیں وہاں کا ہے، تو یہاں والوں کے حملے وہاں والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اور حملے چونکہ ہونا تھے، اس لیے اللہ پاک نے پورے قرآن مجید میں نام لے کر جس کی صحابیت کو نمایاں کیا وہ ایک ہی فرد ہے، اس کا نام ہے ابو بکر الصدیق۔ قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر ہے، اور صحابیت ابو بکر صدیق قرآن کا حصہ ہے۔ جس کا قرآن پڑھنے پر ایمان ہے اس کا غلامی صدیق پر ایمان بھی ہوگا، اور جس کے ایمان میں صداقت صدیق پر نقص نظر آئے وہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے، اور قرآن کی آیت کا منکر گمراہ نہیں، کافر ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر از روئے قرآن کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو جس کا انکار کفر ہو اس کا اقرار، آپ سن نہیں رہے، آپ چھوڑو، لائٹ آتی بھی رہے گی جاتی بھی رہے گی، یہ تو ایک روحانی چیز ہے۔ جس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جائے اس کو مان کے تو پھر مومن ٹھہرے گا۔ تو جس کے انکار میں کفر ہو اس کے اقرار میں ایمان ہے۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کفر، اور آپ کی صحابیت کا اقرار عین ایمان۔ اس لیے بس نعرے بند، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اہل ایمان میلاد کا اہتمام کرتے ہوں حضور کی محبت میں، ان پر محبت کی وجہ سے فرض ہے، محبت کا فرض شرعی نہیں، محبت کا فرض ہے کہ وہ میلاد کا اظہار بھی کریں اور یوم صدیق کا اظہار بھی کریں، اس لیے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم میلاد کرتے ہیں، حضور کو صدیق سے محبت ہے، حضور کو صدیق۔ حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا دنیا میں جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ یہی دنیا میں چکا دیا، سوائے ابو بکر کے احسانات کے، کہ اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ میں قیامت کے دن ہی ان احسانات کا بدلہ چکاؤں گا۔ کتنی محبت ہے۔ تو محبت رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ صدیق سے محبت کا اظہار بھی کرے، بالعموم ہر وقت کرے، مگر بالخصوص مسلمانوں کا ایک دن ایسا مقرر ہونا چاہیے کہ جس میں سب کو پتا ہو کہ آج یہ جو وقت ہے یہ محبت صدیق کے اظہار کا وقت ہے، سب جمع ہو سکیں، سب یکجا ہو سکیں، اور سب اپنی اپنی نیتوں، جذبات، احساسات اور حسن نیت کا اظہار کرنے کے لیے ایسی محفل کا حصہ بنے جو صرف محبت صدیق کے اظہار میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر الصدیق، نبیوں کی فضیلت کے بعد پوری انسانیت میں اگر فضیلت کلی کسی کو حاصل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر الصدیق کی ہستی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی صحابیت قرآن کا حصہ ہے، اور ایک آیت نہیں، ایک نہیں،
اللہ نے پوری 15 آیتیں ابو بکر کے لیے اتاری. کتنی آیتیں؟ پوری 15 آیتیں فضیلت و منقبت صدیق کی خاطر اللہ پاک نے اتاری. 15. ادھر تو ایک کا انکار کفر ہے, ادھر تو 15 آئی ہوئی ہیں. 15 آیتیں. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر, اللہ پاک نے اپنے حبیب کو جو کچھ دیا وہ اپنی بارگاہ سے دیا, اور بارگاہ صدیقی میں جو نعمت آپ کو نظر آتی ہے وہ نعمت بارگاہ مصطفیٰ کی عطا کردہ ہے, وہ حضور کی دی ہوئی ہے.